ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، میں بتا رہا ہوں بھائی. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا. خیریت سے رپورٹ خیریت کی. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو مارکیٹ میں. سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو، یہ تو ایک فیک نیوز تھی، جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے. لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی، ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، آج باپ کا نام کیا ہے بھائی، اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمی بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال، اور شہید تو ویسے ہی شہید ہو یار، آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو، کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، اسی پہ پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اسی لیے کیا ہے، مارنے کے لیے. سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلیں اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے، اس علاقے کے کونسلر، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی خبر تھی ہمارے لیے یار. ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی توقع نہیں تھی ان کو، بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی. میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھئی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، فٹ فاٹ نہیں جی، انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہیں. کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے، وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے، تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، اچھی جاب مل. اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھئی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا، میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی، تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا، اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے. اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو. دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو تو اتنے جنازے، اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ، ہمارے بڑے کلاس فیلو، بہت کلوز، ایک دن اطلاعی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ، انتقال ہو.
میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ یہی تو بیان ہے, موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے آپ کو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے؟ کس قدر پرابلم کی چیز. کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے, باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, پہنچ جاتا ہے. کتے کی قد کو دیکھو اور اونٹ کو دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں. اور بھی بہت واقعات ہیں, اپنی فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال, اور ابھی دو چار منہ میں آنے لگے تھے لیکن اللہ کا شکر زندہ ہے, وہ بول اللہ ان کو صحیح دے, دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا یقین. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہوگی. بہت بیچارے کی حالت خراب, اطلاع گئی 1-2 مہینے انتقال ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی ہے جس سے ہم بھاگ نہیں, سب نے مرنا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے روکنے والی خوراک, یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے, یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نا نا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے, نا 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 نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے مجھ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتے ہیں نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پیچھے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ. جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی, ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے, اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بالوں کا. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا, جتنا پاورفل ہونا تھا نا. قرآن کیا کہتا ہے بھائی, ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو, خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں,
ڈبل روٹیاں شکر ہیں وہ بھی مل رہی ہیں آج کل، تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں، لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے، پاور پکڑنا شروع۔ یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں، کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے، 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی، تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ۔ اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا، جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے، اب ریورس ہونا ہے، وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ، اب آپ کوئی اور کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ پاورفل ہونے کی فکر آپ، گورنمنٹ نے پابندی اب طاقتور ہونے کی فکر، 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو، یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا، بہت باریک باریک 40 سال میں بھی یار میں موٹا ہو جاؤں، اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے، چربی وربی چڑھ سکتے، گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے۔ تو بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس، کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں۔ واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں۔ ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور، دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری بھی، تو واپس۔ تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے، کمر جھکنا شروع۔ بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں، ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے، میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے، بڑے ینگ جوان نا، اب آئے کچھ دن پہلے، اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں، کہ یہ آپ چڑھ کیسے رہے؟ کہہ رہے بس یار وہ دن گئے، کہہ رہے وہ دن اب تو ایسے ہی، اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے، زور لگتا ہے نا آہ کی آواز آتی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، جوانی، ٹھوکر لگی، ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قد، کہنے لگا ہائے جوانی، پھر دیکھتا ہے کوئی تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں، تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس۔ اور پھر ہر آنے والا دن، حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود کوئی ہوش ہی نہیں، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا، جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا، کچھ کھانے پی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا، تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے، لا تحب دنیا، دنیا سے محبت بولو مت کرو، دل مت لگاؤ دنیا سے۔ دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، زنا ایک گناہ ہے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں، اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھ، زنا ایک گناہ ہے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں، اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے تو ہمارے دل میں بھی۔ تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے،
آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات، تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے۔ اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی۔ میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں۔ اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چل ہی رہی ہوتی، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں، تو دو ہی حل ہے۔ یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں۔ یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے، کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں، وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے۔ تو لانچ میں انہوں نے مجھے مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی، تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے۔ اچھا خیر، تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا، میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا، تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو۔ بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے، تو وہ جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ بسوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا۔ امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی، بالکل بوڑھی عورتیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ کہتے ہیں یار کام ہو، وہ کام کرتی ہیں، آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی، آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ، واللہ عالم، واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے، تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، کہیں بھی جانا جائز ہے۔ تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو، چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے، حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں، وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی، جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا، میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولے انگلش میں بات کریں۔ خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے، اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں، انگلش میں۔ اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا، خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ، تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ ہوگا۔ خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو، ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے، یہ اعتراض بالکل درست ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالا، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی۔ اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے، یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں، یوں دائیں دیکھ کلاس میں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بنا رہا، نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے۔
اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, پھر اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے, یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر, ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو, دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب بددعا دے رہے ہیں, اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں, یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا.
کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ. یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکی, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. حلم اللہ کا نام ہے, حلیم, بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا, ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو کہ میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہتے ہیں اتنی دھمکیاں دینے کے بعد؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو تیرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے نا کہ میں صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہوں, کرنا میں نے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی دلیل آگے اللہ نے دی. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے 4 دھمکیاں دی نا سورہ قیامہ میں. اولا لک فاولا, اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ. جو صدقہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اس کو کہہ رہے ہیں اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جو صدقہ نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے. یعنی خالی پیلی کے دعوے نہیں اللہ کے یہاں چلتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا. تو آدمی کہتے ہیں اللہ 4 دھمکیاں دے دی, کر تو پھر بھی کچھ نہیں رہا. تو اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پہ دیا, کیوں نہیں کر رہا؟ آخرت کا ایک دن ہے. یہاں ایک وہم ہو سکتا تھا بھائی, ہو سکتا ہے یہ سیاسی بات اللہ میاں نے کیا کر رکھا ہو, سیاسی سی دھمکی ہو کہ اصل میں بعد میں. تو آگے اللہ نے دلیل دی, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ کہتے ہیں تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ کرتا رہے گا تجھے میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا؟ یعنی تھوڑا سا ہی بیٹھ کے سوچ تو صحیح نا. اگر حساب و کتاب نہیں ہے اس کا مطلب تو 100 انسانوں کو قتل بھی کر سکتا ہے, تو 200 کو بھی قتل کر سکتا ہے, تو ایٹم بم گرا کے پوری دنیا کو بھی مار سکتا ہے, تو لوگوں کو بھوکا بھی مار سکتا ہے, تو ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے. تو سزا تو ان کو بھی نہیں, جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا اس پائلٹ کو ایوارڈ ہی ملا ہوگا, کوئی سزا تھوڑی ملی تھی. سزا تو جب ملتی جب وہ بم گرانے سے انکار کر دیتا. ہو گیا ہیروشیما ناگاساکی پہ جس امریکی پائلٹ کو ایٹم بم دے کے بھیجا گیا, اس کے دل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا تو وہ بم گراتا. تو کہتا ہے یار ہمارے آپس کے سیاسی اختلاف ہیں امریکہ اور جاپان کے, اس کی وجہ سے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل کیسے بنا دوں بھائی؟ کر سکتا تھا وہ. لیکن اگر وہ انکار کرتا اپنے آفیسر کی بات ماننے سے, دنیا میں کامیاب ہوتا یا ناکام ہو جاتا؟ نہ کوٹ مارشل ہوتا اس کا,
اس نے آفیسر کی بات مانی, حکومت کی بات مانی, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا اس کو. جب واپس آیا ہوگا نا 21 توپوں کی سلامی ملی ہوگی اس کو. تو اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان, اگر آخرت نہیں ہے تو جس نے بھائی ہیروشیما ناگاساکی پہ لاکھوں انسانوں کو مارا اور اب تک اس کے اثرات سے وہ نہیں نکلے, اس کا مطلب اس کو بھی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا, جب مٹی ہو گیا چل کوئی بات. یہ تو پھر اس سے زیادہ تو دنیا میں, یہ تو اللہ کی حکومت سے معاذ اللہ پھر بڑی کرپٹ حکومت. ہم تو پھر اس گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں, کرپٹ ہے, چوروں کو چھوڑ دیا, فلانے کو چھوڑ دیا. تو پہلا الزام تو کس پہ لگے گا؟ اللہ پہ لگے گا کہ ہٹلر کو بھی چھوڑ دیا, لاکھوں انسانوں کو مار دیا اس نے, ہے بھائی. فرعون کو بھی چھوڑ دیا, ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا, بہنوں کی وراثت ایک شخص کھا رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے, جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ووٹ لے رہا ہے. تو پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری کھوپڑی کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان یہ سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں. جانور اگر یہ سمجھتا ہے نا تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. جانور کے ظلم کو ظلم نہیں کہا جا سکتا, انسان کے پاس تو کھوپڑی ہے. تو کس بیس پہ اپنے جیسے انسانوں کو مار رہا ہے بھائی؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اللہ کہتے ہیں تیری یہ اوقات کیسے ہو گئی کہ میں اتنا فنٹر ہوں کہ جو کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تو اپنی اوقات بھول گیا, تو پانی کا قطرہ تھا, ٹھیک ہے نا, جس سے ہم نے تجھے کوئی میجر بنا ہوا ہے, کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے, کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے, کوئی صدر بنا ہوا ہے, کوئی 17ویں گریڈ کا, کوئی 18ویں گریڈ کا. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیا تھی؟ تو اتنا جو ہم نے تجھے پروٹوکول دیا ہے نا, ایسے ہی نہیں دے دیا کہ ہم تو جو مرضی کرتا رہے چھوڑ دیں گے ہم تجھے. یہ تجھے پوری کائنات اس لیے مسخر کی ہے کہ سوال صرف تجھ سے ہوگا, باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. اللہ کہتے ہیں پھر اس میں میں نے مرد بنایا, عورت بنائی. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بندر سے یا سیل سے بنے ہوتے تو جوڑے تھوڑی بنے ہوتے. اتفاق سے اتنی خوبصورت نسل تھوڑی تیار ہوتی ہے کہ مرد بن رہا ہے اور الگ سے عورت, دونوں کی اٹریکشن, دونوں کی ملاپ سے نسل. اتفاق سے ہونے والی چیزوں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہیں ہوتی. اللہ نے اس آیت سے اپنے وجود کو بھی ثابت کیا. اور آخر میں عجیب بات کی اللہ نے, فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو پانی سے مرد بنا رہا ہے, عورت بنا رہا ہے, جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ 2 نسلیں بنے تاکہ آگے نسل بھی چلتی رہے, تو کیا یہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ تو یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آخری آیات پڑھی نا, ان کا بھی یہ مفہوم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بننا چاہتے ہیں. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں, لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہ لحسرۃ علی الکافرین, یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا. یہ حجت ہوگی, وہ کہیں گے کاش ہم اس پر ایمان لے آتے, کاش ہم اس کی باتوں کو فالو کر لیتے. آج دنیا میں سب سے کم اہمیت قرآن کو دی جا رہی ہے. ویسے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, بڑے الفاظ مخارج سے سیکھتے ہیں, اور جناب مردوں پہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور بطور رقیہ کے دم درود کے بھی پڑھا جاتا ہے, اور غلافوں میں سجا کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے. عمل کے لحاظ سے سب سے بڑا عمل تو یہ کہ قرآن بار بار اس دنیا کو مسافر خانہ, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے, تو 2 ٹکے کا چھوڑا اللہ نے اس دنیا کو یار, ہے بھائی. بحریہ ٹاؤن کو اللہ کہہ رہے ہیں دھوکے کے علاوہ. میں بحریہ ٹاؤن پہ اس لیے وہ اصل میں کراچی کے دل میں کیا گھسا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن. کوئی نیا پروجیکٹ آئے گا تو پھر اس طرف جائیں گے نا. ریاض ملک کو بولو کوئی اور پروجیکٹ شروع کرے, مفتی صاحب کی مثالوں میں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا, کیونکہ کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے. تو ہو سکتا ہے میں خود بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید لوں. کہیں آپ بولو مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن کا رگڑے لگا کے میں نے خریدنے کا میرا ارادہ نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں میں بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پلاٹ خریدیں, گھر بنائیں بحریہ ٹاؤن میں, DHA میں, ڈیفینس میں, کہیں بھی. ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو مسافر خانہ. جیسے آپ سفر کرتے ہو ٹرین میں AC پارلر میں, وہاں بھی آپ چاہتے ہو AC ٹھیک ہو جائے, پنکھا چلے, لیکن دل سیٹوں سے اور ایئر کنڈیشن سے نہیں لگا. پائیدان پہ بھی بعض دفعہ موقع ملتا ہے, آدمی پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے, دل نہیں لگاتا. تو بحریہ ٹاؤن, اور دل سے دنیا نکلے گی جب تک صدقہ خیرات نہیں کرو گے. اگر آپ کے پاس 3 پلاٹ ہیں, ایک اللہ کے لیے, کیا کر دو کہ چلو یار دل سے نکلے نا, دل سے نکالو, چلو یار ایک. جب تک یہ نہیں ہوگا نا جذبہ, دل سے تھوڑی, باتوں سے تھوڑی دنیا دل سے نکلتی ہے. خرچ کرنے سے ہمارے تو فرمایا کرتے تھے پہلے زمانے میں بزرگان دین خانقاہوں میں اپنے مریدوں سے نوٹ جلواتے تھے. بولتے تمہارے دلوں میں نوٹوں کی محبت ہے, جلاؤ. یہ جیسے نوٹ جلے گا نا دل بھی جلے گا ساتھ ساتھ. 5000 کا کڑک. آپ نہیں جلانا شروع کرتے نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پکڑ کے لے جائے. تو
اب تو صدقے کروائے جاتے ہیں نا, کہا کہ بعض دفعہ جلواتے تھے, صدقہ بھی نہیں. اٹکا ہوا کیوں ہے تیرا دل اس میں اتنا زیادہ؟ مٹی ہے بھائی مٹی. تبلیغ میں کتنا اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ جب گشت کے لیے نکلو تو جو بڑی عمارتیں نظر آئیں بولو کھڑی ہوئی مٹی ہے, اور جو نیچے پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پڑی ہوئی مٹی. وہی مٹی ہے, گارا ملا چونا وونا ملا کے اس کو بھابی بینک کی بلڈنگ بنا دیا. تھوڑے دن پہلے یہ کیا تھی؟ پڑی ہوئی تھی. اور جب اللہ قیامت کا زلزلہ لائے گا دوبارہ کیا ہو جائے گی؟ پڑی ہوئی ہو جائے گی. اور زلزلہ تو بعد میں آئے گا, جب آپ مر گئے تو آپ پڑی مٹی بن گئے. اب آپ کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور حبیب بینک کیا ہو گئے؟ ابے جب آپ قبرستان میں جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا کون سا, ہم سب 10 20 15 20 30, اس سے زیادہ کون رہے گا؟ اور یہ ٹھک 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 کر کے گزرتے, اس کے بعد ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے کائنڈلی. اب پتہ نہیں رات کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تھوڑے دن رہ گئے وہاں, جب پڑے ہوئے ہوں گے. جس کروٹ پہ لٹا کے جاتے ہیں نا مردے کو, اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی کروٹ ہی بدل لے بھائی. تو ایسا لیٹتا ہے بھائی. ہونا یہ چاہیے جب آپ نے اتنے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا لیے, بلڈنگیں بنا لی, تو کم از کم اتنا تو فرشتوں کو چاہیے قبر میں بندے کا خیال کرو کہ 6 مہینے بعد پوچھ تو لے کے یار کیا بنا اس کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا. ایسا لیٹتا ہے نا, ایسا لیٹا ہے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتا وہ. بتاؤ نا کوئی گیا قبر میں, مر گیا, ایک دفعہ ہلکی سی آنکھ بند ہوئی سیٹ صاحب کی, اس کے بعد ہلاتے رہو سیٹ صاحب, ہلاتے رہو بس. حضرت آپ کے, میں نے ایسے سیٹ دیکھے کروڑوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, میٹنگ سے اٹھ کے آئے کہ یہ پروجیکٹ, یہ ان کے گارڈ اتنے آگے پیچھے. میرے میٹنگ ہونے والے تھی ایک سیٹ سے, وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے, اور آگے پیچھے ان کی پولیس موبائل ہیں, ان کا بڑے بڑے کراچی میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. بینک کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا وہ نہیں آ سکتے, وہ اتنے ان کے وہ سیکیورٹی کے ہیں, وہ بیچارے بہت مصیبت میں ہو جائیں گے, آپ ہی چلے جائیں. تو میرے کیونکہ ان سے سلام دعا تھی جو بینک کے تھے, تو میں نے کہا چلو, اسلامی بینک تھا. تو میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ان کو تو انا للہ ہی ہو. میں نے کہا اتنے بڑے آدمی کا انا للہ اتنے آرام سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار وہ کچھ بھی نہیں, وہ تو اتنا پروجیکٹ ان کے کروڑوں کروڑوں کے چل رہے تھے, وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا, اسی وقت لیٹ گئے. میں نے کہا بالکل مجھے بالکل سمجھ میں پسند یہ طریقہ, فرشتوں کا یہ والا اسٹائل مجھے بالکل بھی پسند. ہم سے فرشتہ پوچھتا, ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا بھی مسافر خانہ نہیں ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم قرآن کو سن کے جتنا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں نا, خود میں بھی جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنا تو ہم بھی نہیں سمجھ رہے. اس سے پتا چلتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ لگتے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ, انہوں نے مجھے بینک کے وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اٹیک. میں نے کہا کیسے؟ عمر بھی زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا کیسے مر گئے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, ہمیں خود حیران ہے, اٹھا کر کے دل میں پین ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے مالدار لوگ تو ہر وقت ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل کے پورے ٹیسٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے, شوگر اور سب. ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ 2 پراٹھے 3 انڈے پھوڑ کے جب بالکل مرنے لگے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے, یار یہ چکر کیا چل رہا ہے. غریب آدمی تو یہی کرے گا نا, ان کے لحاظ سے تو ہم غریب ہی ہیں, پھر بھی نہیں مرتے. یہاں ہماری کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں 2006 میں آیا تھا, وہ بیچارے نا 2006 میں نے دیکھا بہت بیمار, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں, بس ایسا لگتا تھا یہ ان کا آخری مہینہ. اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے, دیندار آدمی ہے نا, دنیا کو لات ماری ہوئی ہے, اللہ میں لگے رہتے ہیں, پیسے آتے ہیں ان کے پاس. لیکن میں نے ان میں ایک چیز دیکھی جو میں نے دیکھا, دنیا کی ٹینشن نہیں ہے, نماز میں بہت دل لگتا ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے. ہر وقت لگتا تھا ابھی دنیا سے چلے جائیں گے. 2023 ہو گیا, زندہ ہے, 2023 ہو گیا, ہانپتے کانپتے نا. اچھا میں کئی بار سوچا میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں, کیونکہ مجھے ڈر لگا بھی نہیں گیا تو اگلے ہفتے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو جائے. جب میں نے 10-15 سال دیکھا نا یہ بندہ کا انتقال نہیں ہونے والا, میں نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ سب کو مار کے جاؤ گے آپ. اور اتنے صحت مند لوگ جو ان کو ترس کھاتے تھے, بھائی وصیت لکھ لیں, آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ مشورے دینے والے چلے گئے. ان کے جنازے پڑے انہوں نے آگے, ان کے ابھی کچھ دن پہلے پھر گر گئے تھے. اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ نہ رکھو, سارے روزے بھی رکھیں, لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی مانے ایسا نہ ہو آپ کچھ طرح کے توکل شروع کر دیں, وہ روزے بھی چل رہے ہیں. ایک دن تو رمضان میں گر گئے, ہم نے زبردستی پانی پلایا زندہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ بندہ گیا بھائی. وہ جی جب گرمیوں کا روزہ تھا, پہلا روزہ میں کتنے لوگ مر گئے تھے, اس میں ان کا بھی پورا چانس ہو گیا تھا, کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس پہلے روزے میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایدی سینٹر میں وہ جنازوں کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھی, جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی میں بہت پہلا روزہ تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بہت لوگ مرے تھے اس میں, تو اس میں وہ بھی گر گئے تھے. وہاں تک نہیں جایا جا رہا تھا, گر گئے. پھر پانی وانی ڈالا, ہم نے زبردستی روزہ توڑوایا ان سے, پھر بیٹھ گئے الحمدللہ. پھر اگلے دن پھر روزہ. ابے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں, صحیح ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. تو وہ اتنا بڑا سیٹ جو کی ہمارے سے میٹنگ ہونے والی تھی, میں نے پوچھا جی کیا ہوا, کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے, حالانکہ ان کے لپڈ پروفائل اور ہارٹ. ایک دفعہ ہانگ کانگ سے ہمارے ریلیٹیو کا فون آیا کہ مفتی صاحب یہاں ایک پاکستانی ہے, اس کی عمر 40 سال ہے اور فضائی
कंपनी में उसके इतने शेयर्स हैं, करोड़पति अरबपति आदमी है वो साहब, पाकिस्तानी स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? मेहनत है यार। देखो उसने 40 साल में यहाँ हांगकांग की नेशनलिटी भी मिल गई और किसी जहाजों की कंपनी में उसके शेयर सबसे ज्यादा हैं। इतना पैसा है मुफ्ती साहब, इतना पैसा है आप सोच नहीं सकते। हमारे हांगकांग में एक दोस्त है, मुझे मैंने कहा अच्छा होगा भाई। तो एक दिन उनका फोन आया कि हजरत वो उसका तो इन्ना लिल्ला हो गया बंदे, 40 साल की उम्र में क्या हो गया? मैंने कहा कैसे हो गया भाई, वो तो इतना मालदार। उन्होंने कहा वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था ब्रीफ केस लेके फ्लाइट के इंतजार में, खड़े खड़े हार्ट अटैक हुआ, ऐसा लेटे कि हांगकांग की पुलिस भी उनको नहीं हुई। तो आप क्या समझ रहे हो, जो करोड़पति अरबपति आदमी है, क्या उसके पास मेडिकल रिपोर्टें नहीं होंगी? इनके तो हर वक्त डॉक्टर चेक करते रहते हैं, हजरत आपका दिल आज थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा धड़क रहा है, पराठे क्या करें? हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग फोड़ फाड़ के भी क्या हुआ है। वो मैं फजाइल सुना रहा था मीठे के ना, कि मीठा कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। घर में भी बता रहा था घर वालों को, देखो मीठा जो है ना, डॉक्टर कहते हैं ना 40 साल के बाद मीठा कम। फ्रिज खोला, आम नजर आ गए हमें। अच्छा, मैं घर वालों को भी समझा रहा था, मैंने कहा ले आओ भाई, तो भी इससे हमने फोड़ फाड़ दी। आम तो खाने का हो ना, आम तो फोड़ने की चीज है। कल एक बंदा मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब आप आम के खाने के बजाय फोड़ने का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, खुदा के लिए मत करो, लोग शुगर के मरीज बन जाएंगे। लोग ने भी फोड़ना शुरू कर दिया आपके बयान सुन के। आम में इतना शुगर है, डॉक्टर कहते हैं ये बहुत नुकसानदेह है। मैंने कहा ये तकरीर जब आम का मौसम चला जाएगा, अभी तो फोड़ेगा। आम ही तो चीज है जो पेट भर के, खजूरें खा सकता है पेट भर के आदमी, सेब खा सकता है, एक सेब